الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البرة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. پارہ نمبر 13 کا خلاصہ پیش خدمت ہے. سورۃ یوسف چل رہی ہے. رکوع نمبر 7 چل رہا ہے. گزشتہ پارے کا اختتام رکوع نمبر 7 کے درمیان ہوا تھا. پیش خدمت ہے خلاصہ. بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے آؤ. یہ تذکرہ چل رہا تھا وہ خواب کا. پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کے بارے میں پوچھا کہ مجھے کیوں رکھا آپ نے، یا کہ اسی کا تسلسل چل رہا ہے. بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص مقربین میں شامل کروں گا. پھر یوسف علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ ملک کو آنے والے قحط سالی کے دور کی مصیبتوں سے بچانے کی کیا تدبیر کی جائے. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مامور کر دیا جائے. میں عمدگی سے ان خزانوں کی حفاظت کر سکتا ہوں، یعنی میں حکومت کے وسیع تر ذرائع و وسائل سے کام لے کر ملک کو قحط سالی کی بربادیوں سے بچا سکتا ہوں. یوں یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس ایک خاص منصب حاصل ہو گیا. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کی مرضی پر چلنے کا حق ادا کرنے والوں کو اسی طرح دنیا میں بھی اقتدار اور اس کی کار فرمائی عطا کی جاتی ہے. رہی آخرت تو اس میں ملنے والے اجر و انعام کا کیا ہی ٹھکانہ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی. انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا. مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی. عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا. کئی سال تک بے قصور قید خانے میں بند رہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی. رکوع نمبر 8 ہے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ. اس رکوع میں بتایا کہ قحط سالی کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے. یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان لیا مگر وہ نہ پہچان سکے. یوسف علیہ السلام کے اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ ان سے کسی انتقامی جذبہ یا شکوے کا اظہار تک نہیں کیا، اور ان کے ساتھ ان کے ستیلے بھائی بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سکے بھائی تھے وہ نہ آئے تھے. باتوں باتوں میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آئندہ آنا تو ان کو بھی ساتھ لانا ورنہ غلہ نہ ملے گا. مزید یہ کہ صلہ رحمی کرتے ہوئے خوراک کی جو قیمت اپنے بھائیوں سے وصول کی تھی اسے واپس بھائیوں کے سامان میں رکھوا دیا. یہ لوگ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بتا دیا کہ آئندہ غلہ اسی صورت میں مل سکتا ہے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائیں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بھائی سے متعلق بھی میں اسی طرح تم پر اعتبار کر لوں جیسا کہ یوسف کے بارے میں کیا تھا. البتہ جب ان بیٹوں نے اپنے سامان میں دیکھا کہ ادا شدہ قیمت واپس کر دی گئی تو والد صاحب سے کہا کہ ایسا نفع کا معاملہ کیوں نہ دوبارہ کیا جائے. بہرحال جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ کو ضامن بنا کر عہد کیا کہ وہ بنیامین کی ہر ممکن حفاظت کریں گے تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو مصر بھیجنے کی اجازت مرحمت فرما دی. رکوع نمبر 9 ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. اس رکوع میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر پہنچے تو ان کے ساتھ بنیامین بھی تھے. یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور چپکے سے کہہ دیا کہ میں تمہارا وہی گمشدہ بھائی ہوں. جب یہ لوگ غلہ لے کر چلے تو ایک تدبیر سے انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا. بھائیوں نے یوسف علیہ السلام درخواست کی کہ بنیامین کی جگہ کسی اور بھائی کو بطور سزا مصر میں روک لیا جائے. یوسف علیہ السلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. بھائیوں نے بہت کچھ کہا سنا مگر ناکام رہے. رکوع نمبر 10 ہے. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. اس رکوع میں قصے کے اس حصے کا بیان ہے کہ جب وہ نا امید ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے. سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ اللہ کو درمیان میں رکھ کر تم نے والد سے عہد کیا تھا بنیامین کو صحیح سلامت ان تک پہنچا دو گے.
اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو، اس لیے میں تو اب گھر نہیں جانے کا تا وقت یہ کہ والد صاحب مجھے اجازت نہ دیں یا خدا میرے حق میں کوئی اچھا فیصلہ کرے۔ تم والد کے پاس چلے جاؤ اور ان سے سارا ماجرا کہو۔ وہ وطن پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ساری باتیں بیان کیں۔ انہیں اپنی افتاد پر یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کا زخم پھر ہرا ہو گیا۔ آنکھیں ڈبائیں مگر ضبط سے کام لیا۔ پھر انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ ذرا پھر جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کا پتہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار ان کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنے گھر کے رنج و الم کا ذکر کیا اور التجا کی کہ ان کے پاس اب خوراک کے حصول کے لیے مطلوبہ قیمت بھی نہیں، لہذا دستیاب قیمت قبول کر کے خوراک کا کچھ حصہ قیمتاً اور بقیہ حصہ صدقہ کے طور پر دے دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی لاچارگی کی یہ کیفیت برداشت نہ کر سکے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے اپنی جہالت کی بنا پر کیا سلوک کیا تھا؟ بھائیوں نے حیرت سے پوچھا کیا آپ یوسف ہیں؟ جواب دیا کہ ہاں بے شک میں یوسف ہوں اور یہ رہا میرا بھائی۔ یہ سب اللہ کے فضل و کرم کا کرشمہ ہے۔ تقوی اور صبر اور عمل صالح کا اجر خدا ضائع نہیں کرتا۔ برادران یوسف ندامت کے ساتھ اپنی خطا کا اعتراف کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم الجوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں رہی، اللہ تمہیں معاف کرے۔ آخر یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ بھائیوں کو اپنی قمیض دے کر کہا کہ اسے لے جاؤ والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر سارا کنبہ میرے پاس لے آؤ۔ رکوع نمبر 11 ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف۔ اس رکوع میں قصے کے آخری حصے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ ادھر سے مصر سے چلا اور ادھر یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ غرض یہ بھائی گھر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کی قمیص اپنے والد کے چہرے پر ڈال دی، ان کی بہنائی لوٹ آئی۔ پھر ان لڑکوں نے والد سے معافی طلب کی۔ پھر یہ کنبہ مصر پہنچا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا اکرام کیا اور انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ سارے بھائیوں نے جھک کر تعظیم دی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ والد بزرگوار، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے عرصہ ہوا دیکھا تھا اور آپ سے بیان کیا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے والد سے سارے حالات بیان کیے اور قدم قدم پر اللہ نے جو دستگیریاں فرمائی تھیں ان کا تذکرہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی کہ پروردگار تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا حامی و سرپرست ہے اور میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ رکوع نمبر 12 ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ یوسف کا یہ آخری رکوع ہے۔ اس میں پہلے تو خدا کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی تعلیم ہے اور آسمان و زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں لیکن ان سے حق کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کیے جاتے ہیں۔ شرک سے روکنا اور صرف اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع کرنے والوں کا راستہ ہے۔ پھر گزشتہ امتوں کی سرگزشت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن کے بیان کردہ ان واقعات میں لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ یوسف علیہ السلام کو حاسدین نے گھر سے نکال کر کنویں میں ڈال دیا لیکن بعد میں عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ اسی طرح مکے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں لیکن ایک روز ان کے سامنے ندامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ وہ تقوی اور صبر کی صفات رکھنے والوں کو ہی سرخ رو کرتا ہے۔ سورہ یوسف یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ آگے ہے سورۃ الرعد۔ دوسرے رکوع کی ایک آیت میں الرعد گرج کا لفظ آیا ہے، اسی کو سورت کا نام قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورت میں بادل کی گرج کے مسئلے سے بحث کی گئی،
بلکہ صرف علامت کے طور پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ وہ صورت ہے جس میں رات کا ذکر ہے۔ یہ صورت 43 آیات اور 6 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول مدنی صورت ہے، صورت محمد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ صورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت بھی قیام مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون تو یہ بتانا ہے کہ جو پیغام کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلط فہمی اور ہٹ درمی ہے کہ اسے قبول نہیں کر رہے۔ اس سلسلہ میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید و معاد اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی اور ان پر ایمان لانے کی اخلاقی و روحانی فوائد سمجھائے گئے، اور درمیان میں جا بجا مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کے جوابات دیے گئے۔ نیز مومنین کو تسلی دی گئی جو برسوں کی طویل اور سخت جدوجہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بے چینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے۔ رکوع نمبر 1 ہے الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک۔ اس رکوع میں قرآن کی آیتوں کے نزول کا تذکرہ کرتے ہوئے آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی خدا کی قدرت کی نشانیوں اور اس کی ربوبیت کی کارسازیاں بیان کی گئی۔ بغیر ستون کے وسیع اور بلند آسمان، سورج اور چاند کی ایک خاص ضابطے کے تحت گردش و وسیع و عریض پھیلی ہوئی زمین اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ، بہتے ہوئے دریا اور نہریں، ہر طرف کے پھل اور میووں کے جوڑے، ایک ہی جڑ سے نکلنے والے کھجور کے 2 درختوں کے پھلوں کے مختلف ذائقے، رات اور دن کے الٹ پھیر، زمین کے مختلف حصوں میں تقسیم، کہیں کھیت، کہیں باغات اور کہیں معدنیات، بلا شبہ یہ سب اللہ کی قدرت کی بے مثال شاہکار ہیں۔ اور اس طرح سمجھایا کہ جس خدا نے تمہاری جسمانی ربوبیت کے ساتھ ایسا عظیم الشان کارخانہ بنایا ہے، کیا اس کے خزانے میں تمہاری روحانی تربیت و پرورش کے سامان سے خالی ہو سکتے ہیں؟ اسی روحانی تربیت کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے، پھر کائنات کے اسی نظام سے قیامت پر دلیل لائی گئی ہے۔ ان لوگوں کی عقلوں پر تعجب کا اظہار ہے جو قیامت کے قائم ہونے کو ناممکن سمجھ رہے ہیں۔ یہ عظیم الشان تخلیقی کرشمہ تو ان بے عقلوں کے لیے باعث حیرت نہیں اور حسرت کر رہے ہیں آخرت کی زندگی پر، موت کے بعد وہ دوبارہ پیدائش پر، حالانکہ نقش اول زیادہ مشکل ہوتا ہے نقش ثانی کے لحاظ سے۔ ایسے لوگ اصل میں اللہ کے ہر چیز پر قادر ہونے کا یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تو ان پر رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہٹ درمی سے اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ رکوع نمبر 2 ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام۔ اس رکوع میں پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب ہونے کو بیان کیا اور فرمایا کہ رات کی سیاہ تاریکیوں میں کوئی عمل ہو یا دن کے اجالے میں دل کے ارادے سے ہو یا زبان کے الفاظ، کوئی چیز اور کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ ساتھ ہی اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کی تعلیم دی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قدرت الہیہ کو بیان فرمایا کہ وہ اپنے ہر ارادے کو عمل کی شکل دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ کسی قوم پر کوئی عذاب لانا چاہے تو کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ بتایا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز خدا کے حکم کی بجاوری میں لگی ہوئی ہے۔ پھر حق و باطل کی ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا، بارش اور اس سے ندی نالے کے بھر جانے اور جھاگ کے بہہ جانے کو بتایا کہ فطرت کا یہ اصول بتایا کہ نفع بخش چیزیں اس زمین پر ٹک سکتی ہیں اور باطل بیکار چیزیں جھاگ کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ بقا صرف حق کے لیے ہے، باطل جھاگ کی طرح عارضی طور پر ابھرتا تو ہے لیکن انجام کار ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا وہی شخص، وہی گروہ اور وہی قوم اس زمین پر ٹک سکتی ہے جس کا وجود انسانیت اور زمین کے لیے مفید ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اہل حق نے پامردی دکھائی، باطل نیست و نابود ہو کر رہا۔ حق کے ساتھ دینے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔
باطل کا ساتھ دینے والوں کے لیے بدترین انجام ہے۔ ان کی طرف سے کوئی بھی شے بطور فدیہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ رکوع نمبر 3 ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق۔ فرمایا کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل اور سمجھ رکھتے ہوں۔ پھر عقل اور سمجھ والوں کی صفات بیان فرمائیں کہ وہ اللہ کے ساتھ عہد بندگی کی پاسداری کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ وہ اس صلہ رحمی کے رشتے کو قائم رکھتے ہیں، ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر مشکلات پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے مال خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جہاں ان کے ساتھ ان کے نیک والدین، اولاد اور بیویاں بھی ہوں گے۔ اس کے برعکس حق کے دشمن وہ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد بندگی کا پاس نہیں کرتے، اس تعلق کو قائم نہیں رکھتے جسے اللہ تعالیٰ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر دنیا میں اللہ کی لعنت اور آخرت میں ان کے لیے برا انجام ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ۔ اس رکوع میں یہ تعلیم دی گئی کہ ہدایت تو آ گئی، اب اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو ہدایت چاہے۔ پھر بتایا کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اس سے جو سکون ملتا ہے وہ سکون مادی نعمتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ارشاد ہوا کہ آپ کے مخاطبین آپ کی دعوت کو جھٹلا کر فرمائشی معجزے طلب کر رہے ہیں۔ اللہ یہ معجزے دکھانے پر قادر ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس قرآن کی تاثیر سے پہاڑ حرکت میں آ جائیں، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور مردہ لوگ زندہ ہو کر گفتگو کرنے لگیں، لیکن اللہ ایسے معجزے دکھا کر زبردستی لوگوں کو ہدایت پر نہیں لائے گا۔ ان کافروں کو اپنے انکار کی وجہ سے پہ صدمے دیکھنے پڑیں گے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر یعنی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اس وعدے کو پورا کر کے رہے گا۔ رکوع نمبر 5 ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ اس رکوع میں پہلے اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دی اور بتایا کہ پیغام الہی کے ساتھ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں جو کیا جا رہا ہے، ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ ہادیوں کا مذاق اڑایا گیا اور ان پر آوازیں کسی گئیں اور طرح طرح سے انہیں ستایا گیا، اور سنت اللہ یہ رہی ہے کہ ایسے بدبختوں کو اللہ مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت کی میعاد ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے دنیا میں بھی ہلاکت نازل کرتا ہے اور آخرت کے عذابوں کا کیا ٹھکانہ۔ اس طرح اشارتاً یہ کہہ دیا گیا کہ بالآخر یہ مخالفین ختم ہو کر رہیں گے۔ ساتھ ہی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ مشرکین نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ بتائیں کہ کس کتاب میں اللہ نے یہ بات نازل فرمائی ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں ہستیاں شریک ہیں۔ مشرکین کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کے عذاب زیادہ سخت ہوگا، کوئی انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ اس کے برعکس متقیوں کے لیے ایسی جنت کا وعدہ ہے جس کے میوے بھی دائمی ہیں اور سائے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نزول قرآن پر خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت کریں، انہیں صاف صاف بتا دیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، میں صرف اسی کی عبادت کروں گا۔ اگر بالفرض میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی تو مجھے بھی اللہ کی عدالت میں کوئی حمایتی یا بچانے والا نہیں ملے گا۔ رکوع نمبر 6 آخری رکوع ہے اس سورت کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ۔ اس رکوع میں کہا گیا کہ منکرین کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں
کہ ان کی بیویاں بھی ہیں اور یہ شادیاں بھی کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ کے رسول تو بشریت سے کوئی ماوراء مخلوق ہونی چاہیے۔ اس رکوع میں ان کی اس بات کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے سب بشر تھے، سب کی بیویاں تھیں، اولاد تھی۔ یہی بات دوسری جگہ یوں کہی گئی کہ انسانوں کی بستی میں رسول انسان ہی ہوگا۔ اگر یہ فرشتوں کی بستی ہوتی تو فرشتہ رسول بن کر آتے۔ مشرکین فرمائشی معجزات دکھانے کا تقاضا کر رہے تھے، جو جواب دیا گیا کہ یہ معجزہ دکھانا رسول کے نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ کے اختیار میں ہے۔ بتا دیا گیا کہ مشرکین کی ریشہ دوانیوں کی سزا کا وقت طے ہے اور کوئی طاقت نہیں جو ان کی قضا کو ٹال سکے۔ اللہ جسے چاہے گا باقی رکھے گا اور جسے چاہے گا مٹا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک حق کا پیغام پہنچاتے رہیے اور ان سے ان کے جرائم کا حساب لینا اللہ کے ذمے ہے۔ دشمنان حق کو خبردار کر دیا گیا کہ ان کے گرد زمین تنگ ہو رہی ہے، اسلام قبول کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور دشمنان اسلام کے اثرات گھٹتے جا رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ماضی میں بھی حق کے دشمنوں کا برا انجام ہوا، ان کی سازشیں ناکام ہوئیں اور وہ دنیا میں رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی انجام بد سے دوچار ہوں گے۔ دشمنان حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس پر اللہ گواہ ہے، اور اہل کتاب کے سلیم الفطرت لوگ بھی آپ کی رسالت کی صداقت مشرکین مکہ کی گواہی کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کی رسالت کی صداقت مشرکین مکہ کی گواہی کی محتاج نہیں ہے۔ سورۃ الرعد یہاں پر ختم ہو گئی۔ سورۃ الابراہیم ہے آگے۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری بیان ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی اکثر صورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے، یعنی وہ صورت جس میں اصل موضوع کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ یہ صورت 52 آیتوں اور 7 رکوع پر مشتمل ہے۔ مکی صورت ہے اور صورت نوح کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت کے مضامین میں شامل ہیں جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیریں کر رہے تھے، ان کی فہمائش اور تنبیہ اس صورت کا مدعا ہے، لیکن فہمائش کی بنسبت اس صورت میں تنبیہ اور ملامت اور انذار زیادہ تیز ہے۔ رکوع نمبر 1 ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس۔ اس رکوع میں پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کی وجہ بتائی گئی تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی توفیق سے کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں۔ روح گردانی اور انکار کرنے والوں کو البتہ سخت عذاب ہوگا۔ پھر نبی کی تعلیم سے روح گردانی کرنے کا سبب بتایا ہے کہ ایسے لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان بولنے والا بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دے۔ گویا ہر داعی کی اپنی دعوت کا اولین مخاطب اپنے ہم زبان لوگوں کو بنانا چاہیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہیں بھی اس غرض سے بھیجا گیا تھا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ اور انہیں اللہ کے انعامات یاد دلا کر گمراہی سے باز رہنے کی تلقین کرو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کی ابتدا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی تھی۔ رکوع نمبر 2 ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک اصولی بات کہی جسے قرآن نے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ مزید نوازے گا اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اگر سارے انسان ناشکری کریں تب بھی اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر فرق واقع نہیں ہوگا۔
وہ بندوں کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد عبرت دلانے کے لیے نافرمان امتوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے کئی رسول بھیجے لیکن قوموں نے رسولوں کی دعوت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ انبیاء اور ان کے نافرمان قوم کے درمیان گفتگو کو ذکر کر کے بتایا کہ انہوں نے اپنے رسولوں سے کیا سلوک کیا اور ان رسولوں نے کس طرح صبر و استقلال کے ساتھ کار تبلیغ انجام دیا اور اپنے دشمنوں تک سے کیسا رویہ رکھا۔ رکوع نمبر 3 ہے وقال الذین کفروا لرسولہم۔ اس رکوع میں بھی گزشتہ نافرمان قوموں کی اس گستاخانہ گفتگو کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے رسولوں سے کی، پھر ان قوموں کی ہلاکت اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لانے کا ذکر ہے، پھر دوزخیوں کی سزا کا ذکر ہے جو نہایت عبرتناک ہے۔ فرمایا کہ دوزخ میں ان کو پانی کی جگہ پیپ پلائی جائے گی، یہ اس کو گھونٹ گھونٹ پئیں گے مگر حلق سے نہ اتار سکیں گے، اور چاروں طرف سے ان کو موت آئے گی لیکن وہ مریں گے نہیں۔ مزید فرمایا کہ کافروں کی نیکیوں کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈھیر، روز قیامت تیز ہوا چلے گی اور اس راکھ کے ڈھیر کو بکھیر کر رکھ دے گی۔ روز قیامت پیروی کرنے والی عوام اپنے گمراہ بڑوں کے سامنے التجا کرے گی کہ ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی، کیا تم ہم سے عذاب کو دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ آج ہم سب عذاب میں گرفتار ہیں، خاموش رہیں یا فریاد کریں اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ رکوع نمبر 4 ہے وقال الشیطان لما قضی الامر۔ پہلے اس ملامت بڑے رویے کا ذکر ہے جو شیطان روز قیامت اپنے پیروکاروں کو اس وقت کرے گا جب اللہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ سنا دے گا۔ شیطان ان کی حضرت میں یہ کہہ کر اضافہ کرے گا کہ میں نے تم سے دنیا میں جھوٹے وعدے کیے تھے، گناہ کیے جاؤ، اللہ بڑا رحیم ہے، بخش دے گا، مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا بلکہ تم نے خود ہی میری پیروی کی تھی۔ آج مجھے نہیں اپنے آپ کو الزام دو، آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم لوگ میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ شیطان کی پیروی کرنے والے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، جبکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ کلمہ طیبہ اور اچھے نظریے کی مثال ایک ایسے شاندار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی محسوس ہوں، اور کلمہ خبیثہ اور گمراہ کن نظریہ کی مثال اس جاڑ جنکار کی سی ہے جو زمین پر اگ آیا ہو اور ذرا سی کوشش سے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ اللہ مومنوں کو دنیا اور آخرت میں عزت پاکیزہ نظریات کے ساتھ وابستگی کے ذریعے ہی عطا کرے گا۔ رکوع نمبر 5 ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ۔ اس رکوع میں اللہ نے اپنے بہت سے انعامات اور بے شمار فضل کا ذکر کیا جو اس نے اپنے بندوں پر کر رکھا ہے، اور کہا ہے کہ کفر کرنے والوں نے اللہ کی نعمتوں پر بجائے شکر کے اللہ کی ناشکری کی، اور نہ صرف خود ہلاکت کی غار میں گرے بلکہ اپنے نفسانی تحریکوں میں اپنی قوم کو مبتلا کر کے اسے بھی لے ڈوبے۔ چنانچہ نعمتوں پر شکر کے لیے اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ نماز قائم کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ایسے دن کی عذاب سے بچنے کی تیاری کریں جس روز کوئی تعلق داری یا لین دین کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آسمان و زمین میں انسانوں کے لیے اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف بڑا نا شکرا ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔
اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عمر کے آخری حصے میں اللہ سے مناجات بیان کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما۔ اس شرک نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا ہے۔ میں نے اپنے ایک بیٹے اور اس کی اولاد کو مسجد حرام کے پاس آباد کیا تاکہ وہ تیرے اس محترم گھر کو آباد کریں۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت پیدا فرما دے تاکہ وہ بار بار اس گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عالم پیری میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے سعادت مند بیٹے عطا فرمائے، سو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، بخشش فرما دے میری اور میرے ماں باپ کی اور تمام اہل ایمان کی، اور ہم پر اس وقت ضرور رحم فرما جب انسانوں سے حساب کتاب لیا جا رہا ہو۔ رکوع نمبر 7 ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ ظالموں کے جرائم سے غافل نہیں ہے۔ روز قیامت خوف کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، ان کے دل دہشت سے لرز رہے ہوں گے۔ وہ التجا کریں گے کہ انہیں ایک موقع اور دیا جائے تاکہ وہ رسولوں کی پیروی کر سکیں۔ ان کی یہ درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ مجرموں کو باہم زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور تیزاب کا لباس پہنایا جائے گا، جس سے جہنم کی آگ کی شدت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ آگ ان کے اوپر پوری طرح سے چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ ہر جان کو اس کے جرائم کا پورا بدلہ دے دے گا۔ آخر میں بیان کیا گیا کہ قرآن حکیم کے نزول کا مقاصد یہ ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے حق کا پیغام ہے اور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود برحق بس ایک ہی ہے، اور تاکہ عقل سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں۔ پارہ نمبر 13 وما ابرئ کا یہ خلاصہ بیان کیا۔ جو بھی کچھ بیان کیا گیا اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔